آج ہم تو لڑ رہے ہیں صاحب، کہیں مسلک کے نام پہ کوئی لڑ رہا ہے، کوئی برادری کے نام پہ لڑ رہا ہے، کوئی دیش کے اور جاتی کے نام پہ لڑ رہا ہے۔ نہیں میرے ساتھی، قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہ بٹو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تم کو بھائی بھائی بنا دیا، اللہ نے دل کو دل سے ملا دیا۔ نبی کے پاس ایران سے ایک صحابی آئے، ایمان لے آئے، ان کا نام سلمان فارسی تھا۔ ایک صحابی روم سے آئے، ایمان لے آئے، ان کا نام صہیب رومی تھا۔ ایک صاحب حبشہ کے رہنے والے تھے، بلال نام تھا، وہ بھی ایمان لے آئے۔ کوئی حبشہ کا رہنے والا بلال ہے، کوئی روم کا رہنے والا صہیب ہے، کوئی ایران کا رہنے والا سلمان ہے، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد سب ایک ہو گئے۔ یہ ایکتا، یہ یونٹی، یہ اتحاد، یہ ایکتا میرے پیارے ساتھیوں ہمارے ایمان کی طاقت ہے، اور ایمان ہمیں ایک بناتا ہے۔ شاعر کہتا ہے ایک ہو تو بن سکتے ہو خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ ایک بنو گے تو سورج کی طرح چمکو گے، ورنہ تاروں کی طرح بکھر جاؤ گے میرے پیارے ساتھی۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے یامرون بالمعروف، مسلمان کا دائتو کیا ہے، مسلمان کا کرتویہ کیا ہے، مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے، مسلمان سماج کو کیا دینے کے لیے آیا ہے۔ فرمایا مسلمان سماج کو نیکی کا حکم دینے کے لیے آیا ہے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور مسلمان سماج سے برائی کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ اے مسلمان، تجھے تو شراب سے روکنے والا بننا چاہیے تھا، تو شراب پی رہا ہے۔ تجھے تو بہو بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرنے والا بننا تھا، تو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو غلط نیت سے کیوں دیکھنے لگا۔ تجھے تو سماج سے بھرشٹاچار کو، کرپشن کو ختم کرنا تھا، تو کب سے 420 اور بے ایمان بن گیا۔ اے مسلمان، تیرا دائتو تھا، تیری ذمہ داری تھی نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ آپ اسی مقصد کے لیے، اسی ادیش کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ آپ نیکیوں کا حکم دینے کے لیے آئے ہیں، آپ برائیوں سے روکنے کے لیے آئے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور ایمان والے نماز قائم کرتے ہیں۔ ایک رات میں 2-2 3-3 علاقے میں آپ کے پروگرام چل رہے ہیں۔ کوئی جرجیت صاحب اٹاوا سے تشریف لا رہے ہیں، کوئی عبدالغفار صاحب بنارس سے آ رہے ہیں، کوئی دلی سے آ رہا ہے، کوئی ممبئی سے آ رہا ہے۔ اتنے بڑے بڑے پروگرام کہ ہتھیا دیارہ میں جلسہ ہو رہا ہے، 5 لاکھ 5.5 لاکھ کا صرف پنڈال سجایا جا رہا ہے۔ اتنے بڑے بڑے پروگرام، رزلٹ کیا ہے میرے پیارے ساتھی؟ رزلٹ کیا ہے؟ پریرام کیا ہے؟ کیا لڑکیوں کی بے پردگی میں کوئی کمی آئی؟ کیا شرابیوں کی شراب میں کوئی کمی آئی؟ کیا ہماری اگیانتا اور جہالت میں کوئی کمی آئی؟ کیا ہماری مسلمان لڑکیوں کے مرتد ہونے کے نمبرز میں کوئی کمی آئی؟ ہمیں تو کوئی پریرام نظر نہیں آ رہا ہے میرے ساتھی۔ مسجدیں بن رہی ہے گاؤں گاؤں میں، رات بھر جلسہ سننے والا فجر کے ٹائم غائب ہو جاتا ہے، اور چند بوڑھے بیچارے وہ مسجد میں جا کر کے فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ہمیں یہ شکایت ہے ہماری مسجدوں پر دشمنوں کی نظر ہے۔ ارے دشمن کی نظر کی کیا ضرورت ہے؟ تیری مسجد کو تو نے خود ویران کر دیا ہے۔ کتنی مسجدیں جہاں فجر کی نماز میں 2-3 لوگوں سے زیادہ نمازی نہیں ہیں؟ کتنی مسجدیں ہیں یا نماز پڑھنے والوں کا کال پڑا ہوا ہے، نمازی نہیں ہے میرے ساتھ۔ مسلمان کہاں بزی ہے؟ چائے کے ہوٹلوں میں بزی ہے۔ ہر گاؤں کے چوراہے پر بیٹھ کے کوئی بریانی کھا رہا ہے، کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی پان کھا رہا ہے۔ ہمارا مسلمان ٹائم پاس کر رہا ہے، اپنے بزنس میں اتنا بزی ہے، اسے نماز کی فرصت نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو
میرے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جن کی تجارت اور جن کا کاروبار ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا ہے۔ اپنے کاروبار سے کہہ دو میری نماز کا ٹائم ہے۔ اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے کاروبار میں، آپ کی دکان میں نماز کی وجہ سے کچھ لاس ہو جائے گا تو معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، سعودی عرب کی دھرتی پر، مکہ اور مدینہ کی دھرتی پر آج بھی بڑی بڑی دکانیں ہیں، بڑے بڑے شو روم ہیں، حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے، دکان بند ہو جاتی ہے اور لاکھوں کروڑوں کا کاروبار ڈیلی ہو رہا ہے۔ یہ آپ کی سوچ ہے، بس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے میرے ساتھ۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ایمان والے نماز قائم کرتے ہیں، مرد ہو چاہے عورت ہو۔ میری ماں بہنوں، آپ سے بھی شکایت ہے، آج آپ کو اللہ نے بہت ساری سہولتوں سے نوازا ہے۔ نبی کے دور میں گیس کا چولہا تو نہیں تھا، نبی کے دور میں فریز اور واشنگ مشین تو نہیں تھی، نبی کے دور میں بچے بھی پالے جاتے تھے، کھانا بھی بنایا جاتا تھا اور سارے کام ہوتے تھے، اور اس کے ساتھ عورتیں نماز بھی پڑھا کرتی تھیں، نماز سے کوئی غفلت نہیں تھی۔ آج کتنی عورتیں ہیں جلسے میں سب سے پہلے جائیں گی لیکن نماز سے دور ہیں۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ کا تو جنت میں جانا بہت آسان ہے، آپ کو تو بہت آسان طریقہ بتا دیا اللہ کے نبی نے جنت میں جانے کا۔ آپ 4 کام کر لیجئے، جنت کے سارے گیٹ آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها واحسنت فرجها دخلت من ابواب الجنة شات۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت 4 کام کر لے، جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں جا سکتی ہے۔ کون سا 4 کام کرنا ہے؟ نماز کی پابندی، رمضان کے روزے کی پابندی۔ ابھی آج ایک بہن کا فون آیا میرے پاس، مولانا صاحب میں 3 سال سے روزہ رکھ رہی ہوں، اس کے پہلے میرے روزے چھوٹ جاتے تھے۔ میں نے کہا کہ عورت جس وقت سے بالغ ہوتی ہے اس وقت سے اس کے اوپر روزہ فرض ہے۔ اب آپ یہ کیلکولیٹ کر لیجئے کہ آپ کس عمر میں بالغ ہوئی ہیں، اور اس عمر سے لے کر کے انہوں نے کہا مجھ کو مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ پیریڈ میں جو روزہ چھوٹ جاتا ہے اس کو بعد میں پورا کرنا ہے۔ ہم نے کہا اب معلوم ہو گیا، آپ کیلکولیٹ کر کے اس روزے کی قضا کیجیے۔ بھائی نماز کا مسئلہ الگ ہے، لیکن روزے کا اگر معلوم ہے کہ اتنا روزہ چھوٹا ہے تو اس کی قضا کر دیں۔ کتنی عورتیں ہیں ان کو معلوم ہی نہیں، کتنی عورتیں ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کب پاک ہوتی ہیں اور کب ناپاک ہوتی ہیں۔ بہت ساری غلط فہمیاں، بہت سارے مسکنسیپشن، بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگ ہماری خواتین کے اندر موجود ہیں۔ اور معاف کیجئے گا، جلسوں اور پروگراموں میں ہر ٹاپک پر بات نہیں ہو پاتی ہے۔ ہم لوگ تقریر کرتے ہیں، اس میں بیچ میں ڈسٹربنس بھی ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہر بات اسٹیج پر بیان میں نہیں ہو پاتی۔ عورتوں کے لیے کچھ الگ سے پروگرام بھی ہونے چاہیے، کچھ لیڈیز عالمات بھی ہوں۔ آپ کے علاقے میں الحمدللہ پورے کٹیہار اور سیمانچل میں بہت سارے لڑکیوں کے ادارے ہیں، لڑکیاں پڑھائی کرتی ہیں، عالمہ بنتی ہیں۔ ان عالمہ لڑکیوں کو کچھ گھروں میں بلا کر کے گاؤں میں مہینے میں 15 دن میں پروگرام کرائیے، عورتوں کو جاگرک کیجیے میرے پیارے ساتھیوں۔ آج عورتیں بہت ساری دین کی بیسک چیزوں سے ناواقف ہیں۔ فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ایمان والے نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ان کے مال کی کتنی زکوٰۃ ہوئی، ان کے پاس جو سونا ہے، جو چاندی ہے، ان کے کھیتوں میں جو پیداوار ہوتی ہے کتنی زکوٰۃ ان کو دینا ہے، ان کا صحیح کیلکولیشن بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ کسی عالم سے کانٹیکٹ کرو اور پوچھو مولوی صاحب میرے پاس اتنا سونا ہے، اتنی چاندی ہے اور زکوٰۃ دو میرے پیارے ساتھی۔ آج یہ مدرسے چلانے کے لیے بھیک مانگنی پڑتی ہے۔ آج تقریر کرنے والے علماء سے لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب چندہ کے لیے اپیل کر دیجئے۔ کیوں یہ اپیل کرنی پڑتی ہے میرے پیارے ساتھی؟ کہ آپ کو آنکھیں نہیں ہیں، کہ آپ کے پاس دل اور دماغ نہیں ہے؟ یہ مدرسے کیسے چلیں گے؟ آپ کی زکوٰۃ سے چلیں گے، آپ کی خیرات سے چلیں گے۔ رمضان کا مہینہ تھا، میں ساؤتھ انڈیا میں تھا، تراویح کے بعد تفسیر کا درس ہوتا تھا۔ اسی بہار کے اور بنگال کے بہت سارے علماء وہاں پہنچے اور میں نے دیکھا بیچارے
दिन दिन भर चंदा कर रहे हैं। किसी मस्जिद में बड़ी मेहनत के बाद 500 रुपया हो रहा है, किसी मस्जिद में 200 रुपया हो रहा है। 1000, 1200, 1500 रुपये के चंदे के लिए कहाँ कहाँ से सफ़र करके साउथ इंडिया में पहुँचे। आप सोचिए ये मदरसे कितनी मुश्किल से चल रहे हैं। जलसे वाले कितने परेशान होते हैं जो मदरसों के चंदे के लिए जलसा कराते हैं। उनके ऊपर कितना प्रेशर होता है, उनके ऊपर एक दबाव होता है कि हमें अपना इदारा भी चलाना है, और जलसा अगर हमारा कामयाब नहीं हुआ, इदारे को ताउन नहीं मिला, तो हम इदारे को साल भर कैसे चलाएंगे। कितने बेचारे टीचर हैं, उनको प्राइवेट टीचर हैं, उनकी तनख्वाहें देने के लिए मदरसे की बॉडी कहती है, मदरसे का मैनेजमेंट कहता जाइए आप चंदा करके लाइए तब आपको सैलरी मिलेगी। शर्म आनी चाहिए, हमें चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। मदरसों में पढ़ने वाले अक्सर टीचर्स, उनके लिए फैमिली क्वार्टर का इंतजाम नहीं है, बीवी से दूर, बच्चों से दूर। आप ईद मनाए बच्चों के साथ, आप बकरीद मनाए बच्चों के साथ, आप रमज़ान गुजारे बच्चों के साथ। वो मदरसे में पढ़ाने वाला मौलवी बेचारा रमज़ान का 1 महीना उसको मिलता है छुट्टी का, वो भी चंदा कर रहा है। उसके बच्चे नहीं, उसका परिवार नहीं है। आप तरावी पढ़ें, आप तहज्जुद पढ़ें, वो बेचारा रात भर दिन भर अपने मदरसे के लिए रसीद ले लेके घूमे। ये शर्म की बात है, ये सोचने की बात है मेरे साथी। अल्लाह के वास्ते अपने माल की ज़कात निकालो तो अपने लोकल, अपने इलाके के इदारों को तरजीह दो मेरे प्यारे साथी। और मैं जानता हूँ सीमांचल में लोग कहते हैं बहुत गरीब इलाका है, बहुत पिछड़ा इलाका है। मैं कहता हूँ जितना भी पिछड़ा इलाका है, जब अपने शौक पर खर्च करने की बात आती है तो हम पीछे नहीं रहते। 50 लाख की गाड़ी से चलने वाले आपके कटिहार और सीमांचल में कम लोग नहीं हैं। 1-1 करोड़ का मकान बनाने वाले कम लोग नहीं हैं। बड़े बड़े पैसे वाले लोग आपके इलाके में मौजूद हैं। मगर जब दीन के नाम पे खर्च करने की बात आती है तो हमारी सोच क्या होती है? चमड़ी चली जाए दमड़ी न जाए। मेरे भाइयों, ज़कात अपने माल की सही तरीके से निकालो। वयूतून ज़कात, ज़कात अदा करते हैं। और ये भी याद रखो, जब आप अपने माल की सही तरीके से ज़कात नहीं निकालेंगे तो बारिश बंद हो जाएगी, सूखा पड़ जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मालम यमनउ ज़कात अमवालिहिम इल्ला मुनिउल क़त्र मिनस समा। जब आसमान से जब ज़कात देना लोग बंद कर दें तो आसमान से बारिश होना बंद हो जाती है, बारिश बंद हो जाती है। अगर ये बेजुबान जानवर न हो तो अल्लाह आसमान से बारिश भी नाज़िल नहीं फरमाए। ज़कात निकालो मेरे प्यारे साथियों अपने माल। इन मदरसों में दो ज़कात, इन यतीम बच्चों को ज़कात दो, इन गरीब बच्चों को ज़कात दो। आपकी ज़कात के ये हकदार हैं मेरे प्यारे साथियों। ज़कात अगर आप अपने माल की नहीं निकालेंगे, मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपके गले का हार, आपके कानों की ईयर रिंग, आपके नाक की नथिया, आपके गले का पट्टा, आपके हाथ का कंगन, ये जहन्नम की आग में तपाया जाएगा अगर आप उसके माल की ज़कात नहीं निकालेंगे। अल्लाह कुरान में कहता है, वल्लज़ीन यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह। जो लोग सोना चांदी इकट्ठा करते हैं और उसकी ज़कात नहीं निकालते हैं, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उनको दर्दनाक अज़ाब की बशारत सुना दो। यौम तुक़वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, उसी ज़ेवर से उनकी पीठ को दागा जाएगा, उनकी पेशानी को दागा जाएगा, उनके पहलू को दागा जाएगा और कहा जाएगा, हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम, ऐ ज़कात में चोरी करने वालों, ये तुम्हारा वही माल है जिसकी तुमने ज़कात नहीं निकाली थी। ज़कात निकालो मेरे साथ। खेती करते हो, उसका भी मसला उलमा से पूछ लो, अनाज में कितनी ज़कात है, फलों में ज़कात का क्या मसला है, उलमा से पूछो। और जितनी ज़कात बनती है उतनी ज़कात अल्लाह की राह में निकालो, तभी तुम्हारा अनाज पाक होगा, तभी तुम्हारे खेतों की पैदावार पाक होगी। उसके बाद फरमाया, वयुतीऊन अल्लाह व रसूलह, और मेरे मोमिन बंदे अल्लाह की इताअत करते हैं, रसूल की इताअत करते हैं। आपकी ज़िंदगी में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत नहीं है, कोई मतलब नहीं है मुसलमान होने का दावा करने का। नारे लगा लेने से, बैनर लगा लेने से, बाइक पर झंडा लगा लेने से मोहब्बत नहीं साबित होती मेरे साथी। आपकी ज़िंदगी में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत होनी चाहिए। हमारे यहाँ माफ़ कीजिएगा, चूँकि शेरशाबादी इलाका है,
99% اہل حدیث لوگ ہیں، مگر ایک چیز کی کمی ہے ہمارے، شادی ہو رہی ہے باقاعدہ جہیز کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے، شادی ہو رہی ہے باقاعدہ بارات نکل رہی ہے، شادی ہو رہی ہے منگنی کی رسم ہو رہی ہے، شادی ہو رہی ہے ہلدی کی رسم ہو رہی ہے. کیوں؟ کیا قرآن سے ثابت ہے؟ کیا حدیث سے ثابت ہے؟ نہیں ثابت ہے. پھر کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، نام نوٹ کر لو، مغیرہ بن شعبہ. ابھی ہمارے بہن کو بیٹا ہوا ہے، بہن کا فون آیا، بھائی کچھ اچھا سا نام بتا دو. میں نے صحابہ کے نام بتا دیے تو پھر بہن کا فون آیا تو بڑے پرانے نام لگ رہے ہیں، لوگوں کو نئے نام چاہیے. آپ کے بہار میں آتا ہوں، کسی کا نام پوچھتا ہوں نام کیا ہے؟ نعیم رحیم عجیب نام ہے بھائی. کسی کا نام ببلو، پنٹو، گڈو، یہ نام لوگ رکھتے ہیں بچوں کا. صحابہ کے نام پہ بچوں کے نام رکھو، کتنا پیارا نام ہے. مغیرہ، بچے کا نام مغیرہ رکھو. آپ کے گھر میں لڑکا پیدا ہو مغیرہ نام رکھو. مغیرہ بن شعبہ صحابی ہیں، انہوں نے شادی طے ہوئی، رشتہ لگا، نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی میں نے ایک انصاری لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے. کیا ہوا؟ انصاری لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا تم نے لڑکی کو دیکھا ہے؟ کہا ہے اللہ کے نبی دیکھا نہیں ہے. آپ نے فرمایا جاؤ ایک نظر لڑکی کو دیکھ لو، رشتہ طے ہوا ہے، شادی ہونے والی ہے، شادی کے پہلے ایک بار لڑکی کو دیکھ لو. نبی نے ایک بار لڑکی کو دیکھنے کی اجازت دی ہے. اس کا مطلب کہ اس دور میں جب لڑکیاں گھر سے نکلتی تھیں تو پردے میں نکلتی تھی، نقاب میں نکلتی تھیں، شادی کے پہلے کوئی دیکھ نہیں پاتا تھا. میرے پیارے بھائیو، آج آپ کی جوان لڑکیاں بغیر پردے کے، بغیر چہرے کو کور کیے ہوئے اور سج سمر کر کے میک اپ کر کے اگر نکل رہی ہیں تو یہ سوچنے کا مقام ہے یہ کتنی غلط بات ہے. کہا ہے اللہ کے نبی رشتہ تو میں نے بھیج دیا ہے، لڑکی کو میں نے دیکھا نہیں ہے. کہا جاؤ ایک نظر لڑکی کو دیکھ لو. حضرت مغیرہ اپنی ہونے والی سسرال پہنچے، اپنے ہونے والے سسر اور ساس سے ملاقات. کہا دیکھو میں کوئی غلط نیت سے نہیں آیا ہوں، مجھے اللہ کے نبی نے پرمیشن دی، اجازت دی ہے، میں اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھنا چاہتا ہوں. او لوگوں ذرا غور کرو، اس زمانے کا سماج کیسا تھا، اس زمانے کی سوسائٹی کیسی تھی. ان کو معلوم ہے یہ میرا ہونے والا داماد ہے، لیکن شادی نہیں ہوئی ہے اور لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ، لڑکی کے ماں باپ کو یہ بہت برا لگا کہ لڑکا ہماری بیٹی کو دیکھنا کیوں چاہتا ہے. ان کے لیے یہ بات بہت غلط تھی کہ ابھی شادی نہیں ہوئی تو ہماری لڑکی کو دیکھنا کیوں چاہتا ہے. ہمارے یہاں بائک پہ بٹھا کے پورے گاؤں کی سیر کراتا ہے کون؟ بھائی اپنی بہن کی، باپ اپنی بیٹی کی، شوہر اپنی بیوی کی، پورے گاؤں کو درشن کراتا ہے. یہ بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے میرے ساتھ؟ یہ دیوسیت ہے، یہ بے غیرتی ہے، اور اس کو ختم کرو میرے پیارے ساتھ. باغیرت بنو، با حیا بنو، بے حیا مت بنو میرے ساتھ. لڑکی کے ماں باپ کو بہت برا لگا، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں دیکھنے دیں گے، شادی ابھی ہوئی تھوڑی، ابھی تو رشتہ لگا ہے. حضرت مغیرہ پلٹ کر کے واپس جانے لگا. میری پیاری ماں اور بہنوں ذرا غور سے سننا، مغیرہ بن شعبہ واپس جانے لگے. لڑکی اندر پردے میں سن رہی تھی ساری بات. لڑکی پردے سے بولی اے مغیرہ، اے میرے ہونے والے شوہر، مجھے معلوم ہے میرے ماں باپ کی مرضی نہیں ہے، مجھے معلوم ہے میرے ماں باپ کو پسند نہیں ہے کہ آپ مجھ کو دیکھیں، مگر آپ اللہ کے رسول کی اجازت لے کر کے آئے ہیں. اگر آپ واقعی میں سچ بول رہے ہیں فانظرنی، تو میں آپ کو اجازت دے رہی ہوں، ایک نظر مجھ کو دیکھ لیجیے. اس لیے نہیں کہ میں چاہتی ہوں، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی اجازت ہے. اے مغیرہ بن شعبہ آپ ایک نظر مجھ کو دیکھ لیجئے، میں آپ کو اجازت دیتی ہوں. پتہ یہ چلا
شادی کے پہلے لڑکا لڑکی کو ایک بار دیکھ سکتا ہے، یہاں تو بغیر شادی کے ویڈیو کال پر بات ہو رہی ہے، یا رات رات میں جیو پر جیو ٹو جیو بات ہو رہی ہے، اور اب تو ساری کمپنیوں نے انلمیٹڈ کال دے دیا ہے۔ اب رات میں کوئی ایئر فون لگا کے ادھر گھوم رہا ہے، کوئی ایئر پوڈ لگا کے ادھر گھوم رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ غور کیجئے، اپنی منگیتر سے بھی آپ بلا ضرورت بات نہیں کریں گے، جب تک نکاح نہیں ہوا ہے وہ غیر محرم ہے۔ شریعت نے ایک بار لڑکی کو دیکھنے کی اجازت دی ہے، بار بار فوٹو مانگنا، ویڈیو کال کرنا، فیس بک پہ چیٹنگ کرنا، یہ اپنی منگیتر سے مناسب نہیں، جس سے رشتہ طے ہو رہا ہے، جس سے شادی ہونے والی ہے، تو کسی غیر لڑکی سے اس بات کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے ساتھیوں، حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ نہیں، مجھے اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے۔ لڑکی آئی پردے کے باہر، انہوں نے ایک نظر دیکھا، لڑکی پسند آئی، شادی ہوئی، اور دونوں میاں بیوی بہت محبت کے ساتھ رہنے لگے۔ پتہ یہ چلا کہ شادی بیاہ کا معاملہ ہو، چاہے مرنی کا معاملہ ہو، چاہے پیدائش کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ فرمایا وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ایمان والوں کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے وہ اللہ کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت کریں۔ پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ یہ پہلا کام کرنا ہے، تمام مومنوں کو آپس میں ایک بننا ہے، ذرا سی بات پہ لڑو نہیں، جھگڑا نہ کرو، اپنے جذبات کو کنٹرول رکھو، آپس میں ایک بن کر کے رہو، ایک مٹھی کی طرح مضبوط بن کے رہو۔ پہلا کام یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکیوں کا حکم دینا ہے۔ الیکشن کا ماحول چل رہا ہے، ہم لوگ پٹنہ سے کٹیہار آتے ہیں، 4-5 جگہ پولیس والے روکتے ہیں، ملا جی کہاں جا رہے ہو؟ کٹیہار جا رہا ہوں، جلسے میں جا رہا ہوں۔ چلو ڈگی کھولو، چلو بیگ کھولو۔ وہ کیوں چیک کر رہے ہیں؟ کہیں نوٹ تو لے کے نہیں جا رہا ہے، نوٹ کے بدلے ووٹ تو نہیں خرید اور بیچا جا رہا ہے۔ سرکار کی نظر میں، الیکشن کمیشن کی نظر میں اگر الیکشن کے موقع پر پیسہ بانٹا جا رہا ہے تو یہ غلط ہے، یہ غیر قانونی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام کی نظر میں بھی یہ غیر قانونی ہے، اسلام کی نظر میں بھی یہ حرام ہے، یہ رشوت ہے۔ آپ ایمانداری کی بات کرتے ہیں تو ایماندار بن کے دکھائیے، آپ بے ایمانوں کو کبھی سپورٹ مت کیجیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کہہ رہا ہے وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، آپ نیکی کا حکم دیجیے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکنے کا کام کیجیے۔ اب تو صاحب جلسوں پر بھی آواز اٹھنے لگی ہے، یہ جلسے کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ علماء کو کیوں بلایا جا رہا ہے؟ علاقے کے علماء کہتے ہیں کہ ہم کو چھوڑ کے آپ یو پی سے کسی کو کیوں بلا رہے، بنارس سے کسی کو کیوں بلا رہے؟ یہ اگر اس طریقے کی بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اب یہ چھوٹی موٹی جو برائی کو برائی کہنے کی جو بات ہو رہی ہے، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تھوڑا بہت جو کام ہو رہا ہے، اس کو بھی آپ ختم کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں میرے ساتھ، یہ جلسے اگر ہو رہے ہیں، اس کے اندر اگر کوئی کمی ہے تو اصلاح کیجیے، مگر جلسے ہونے چاہیے۔ سماج کا وہ مسلمان جو 5 ٹائم نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ اس جلسے میں آتا ہے، آپ یقین کریں کتنے لوگ جلسے میں آتے ہیں، تقریر سن کے ان کی اصلاح بھی ہوتی ہے۔ میں ساؤتھ انڈیا گیا، ایک سموسہ بیچنے والا میرے پاس آیا، مولانا آپ سے گلے ملنا چاہتا ہوں۔ غریب آدمی سموسہ بیچنے والا گلے ملا مجھ سے، کہا مولانا صاحب آپ کی تقریر بہت سنتا ہوں یوٹیوب پر، آج پہلی بار آپ کو دیکھا ہوں۔ کہا مولانا میں 5 ٹائم کا نمازی بنا ہوں آپ کی تقریر سن کر، میں قرآن و حدیث سے دور تھا، بدعتی تھا، آپ کی تقریر سن کر کے قرآن و حدیث پہ چلنے لگا۔ پھر اس نے بڑے پیار سے 50 کا ایک نوٹ نکالا، مجھے دینے لگا۔ مجھے لینے میں تھوڑی شرم آئی، غریب آدمی ہے بیچارہ، 50 روپیہ دے رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اور بھی علماء تھے، انہوں نے کہا مولانا غریب آدمی ہے، اس کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا، لے لیجئے۔ اس غریب کا 50 روپیہ شاید بہت بڑے بڑے کروڑ پتیوں کے 50 لاکھ سے بھی زیادہ رہا ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج علماء سے اگر محبت لوگ کرتے ہیں تو آپ تانا نہ ماریے۔ ان جلسوں میں اگر آپ چند